اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ سورہ کہف آیات 52 سے 54۔ وَيَوْمَ اور اس دن، یقول کہے گا اللہ تعالی، نادو پکارو، بلاؤ، شرکائی میرے شریکوں کو، الذین زعمتم جن کو تم نے گمان کر رکھا تھا۔ اس دنیا کی زندگی میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہی وقت گزار رہے ہیں، وہ اللہ کے غیروں کو پکار رہے ہیں، اللہ کے سوا دوسری مخلوقات کو پکار رہے ہیں، اور یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ ہستیاں دنیا میں بھی ان کی مدد کرتی ہیں اور آخرت میں بھی ان کی مدد کریں گی، ان کو روز قیامت عذاب سے بچا لیں گی۔ تصور یہ دیا جاتا ہے کہ یہی لوگ جنت اور جہنم کے وارث ہیں، جسے چاہیں گے جنت میں لے جائیں گے، جسے چاہیں گے جہنم میں پھینک دیں گے۔ لہٰذا انسان اللہ کو راضی کرنے کے بجائے انہی ہستیوں کو راضی کرنے کے چکر میں اپنا وقت برباد کر دیتا ہے۔ اب روز قیامت اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا کہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے، اب ان کو پکارو۔ اب جس انسان کی ساری زندگی اسی وہم میں گزر گئی تو وہ وہاں پر بھی پکارنا شروع کر دے گا۔ فَدَعَوْهُمْ پس وہ پکاریں گے ان کو، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ پس وہ انہیں جواب نہیں دیں گے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی جان کی پرواہ ہوگی۔ جن ہستیوں کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں رہا، بھلا اب یہ ان کو پکاریں گی بھی تو وہ کیسے ان کی پکار کی جواب دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ اور بنا دیا ہم نے ان کے درمیان، موبقا ہلاک کر دینے والا۔ موبق کے معنی ہلاکت کا کھڈ، تباہی کا گڑھا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو ساری زندگی اللہ کے غیر سے مانگتے رہے، اب آخرت میں ان کا انجام یہ ہلاکت کا گڑھا ہی ہوگا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ اور رَأَى الْمُجْرِمُونَ دیکھیں گے مجرم لوگ، النَّارَ آگ کو، فَظَنُّوا پس وہ یقین کر لیں گے، انہم بلا شبہ یہ، مواقعوہا وہ اس میں گھرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا اور وہ نہیں پائیں گے، عنہا اس سے، مصرفا کوئی راہ فرار۔ اور مجرم کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جہنم سامنے تیار ہے، اور اب لازماً ان کو اس میں گھرنا ہے، لیکن وہ اس سے کہیں فرار نہیں ہو پائیں گے۔ یہ ان کی بے بسی کی ایک تصویر ہے کہ دہکتی ہوئی جہنم میں ان کی نگاہوں کے سامنے ان کو دکھاتے دکھاتے ہی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور ہم نے بار بار پیش کی ہیں، فی ھذا القرآن اس قرآن مجید میں، للناس لوگوں کے واسطے، من کل مثل ہر قسم کی مثالیں، کہ جہنم اگرچہ عالم غیب کا ایک معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کے مناظر کو پیش کیا ہے، اور قرآن مجید نے جو منظر کشی کی ہے ان مناظر کی وہ بہت ہی عیاں ہے۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ اس کی ہولناکیوں سے انسان واقف ہو جائے اور اس سے بچنے کے لیے ہمتاً مصروف رہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ اور انسان تو، اکثر شیء جدلا بہت ہی زیادہ جھگڑالو ہے، بحث مباحثے میں ہی لگا رہتا ہے، اپنے دلائل پیش کرتا رہتا ہے، حقیقت سے آشنا ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہر قسم کی تنبیہات اس قرآن مجید میں مختلف پہلوؤں سے بیان کر دی ہے، لیکن انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔
وہ ان سے فائدہ اٹھانے کے بجائے کوئی نہ کوئی پہلو اعتراض کا ڈھونڈ ہی لیتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنے دل و دماغ میں دلائل بنا ہی لیتا ہے اور پھر مطمئن ہو جاتا ہے، تو یقیناً ایسے لوگ ہی پھر خسارے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر گامزن رکھے۔ اللہم اجرنا من النار وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولین او يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا۔ سورہ کہف آیات 55 اور 56۔ آیت نمبر 54 میں ہم نے یہ بات جانی تھی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے اس قرآن مجید میں مثالوں کو بار بار پیش کیا ہے، مختلف طریقوں سے اور مختلف پہلوؤں سے پیش کیا ہے ان مثالوں کو، تاکہ لوگ ان باتوں کو سمجھیں۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان تو بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ اب اس کے جھگڑے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتا، اس لیے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں منع کیا لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں، اذ جاءہم الہدی جب کہ آ گئی ان کے پاس ہدایت، ویستغفروا اور وہ بخشش طلب کریں، استغفار کریں، ربہم اپنے رب سے۔ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اتنا واضح طور پر بیان کر دیا ہے، حق آ چکا ہے، تو یہ لوگ اس حق کو قبول کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے، لیکن یہ اس کام کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اور کب تک تیار نہیں ہے؟ الا مگر یہ ان تأتیہم کہ آ جائے ان پر سنت الاولین پہلے لوگوں کا معاملہ، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پچھلی قوموں کو ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا تھا، ان کو بھی اسی طرح ہلاک کر دیا جائے۔ او یأتیہم العذاب، یا آ جائے ان کے پاس عذاب، قبلا سامنے سے۔ تو اب قرآن مجید کی تو تنبیہات سے مقصود یہ تھا کہ یہ لوگ ان باتوں کو مان جائیں، لیکن جو لوگ حقیقت سے انکار کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اب یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر بھی اسی طرح کی تباہی آ جائے جس طرح کی پچھلے قوموں پر تباہی آئی تھی، جس سے قرآن ڈرا رہا ہے، یا کم از کم یہ کہ عذاب سامنے سے آتا دکھائی دے، وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں، تب تو شاید وہ ایمان لے آئیں، وگرنہ اس کے بغیر یہ ہدایت پر ایمان لانے والے اور توبہ استغفار کرنے والے نہیں ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان نادانوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو وہ دیدار کرا کے کوئی واپس نہیں چلا جاتا، بلکہ وہ تو پوری کی پوری قوم کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو، الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والا، ومنذرین اور ڈرانے والا۔ تو رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دیں جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، اور ڈرائیں ان لوگوں کو جو لوگ ایمان نہیں لائے۔ لیکن ان لوگوں نے پیغمبروں کی بات ماننے کے بجائے الٹا پیغمبروں سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ اس عذاب کو ہمیں دکھلا دیں یا ہم پر لے آئیں، تب ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بعثت کا مقصد بیان فرما دیا کہ یہ کام پیغمبروں کا نہیں ہے کہ وہ کسی قوم پر عذاب لائیں، بلکہ ان کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس عذاب سے ڈرائیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَيُجَادِلُ اور جھگڑا کرتے ہیں، الَّذِينَ جنہوں نے کفروا کفر کیا ہے، بالباطل باطل کی مدد کے لیے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ
تاکہ پھسلا دیں، ٹال دیں اس کے ذریعے سے، اس جھگڑے کے ذریعے سے حق کا حق کو۔ تو یہ جو آپ سے بار بار جھگڑا کر رہے ہیں، ان کے جھگڑے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی حق کی راہ کے متلاشی ہیں، بلکہ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ اس جھگڑے کے ذریعے سے اس حق کو دبا دیا جائے، کیونکہ ایسے لوگ علمی لحاظ سے مقابلہ کرنے جوگے تو ہوتے نہیں ہیں، لہٰذا اپنی شرارتوں سے اور اپنی چالوں سے حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا، اور ان لوگوں نے بنا لیا، آیاتی، میری آیتوں کو، وما انذروا، اور جس سے ان کو ڈرایا گیا، ہزوا، مذاق۔ تو ان لوگوں نے ان آیتوں کو بھی مذاق بنا لیا، اور جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا ہے اس کو بھی انہوں نے مذاق بنا لیا۔ تو وہ کبھی حق کو چھپانے کے لیے جھگڑتے ہیں، اور کبھی اس کا مذاق اڑا کر اسے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شیطانی چالوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔